یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 37۔ جولائی کی گرمی نے آسمان کو تانبے کا کڑاہا بنا رکھا تھا۔ بادلوں کا تو کئی مہینوں تک بھی نام و نشان نہیں تھا، اور ہوا ایسی گرم جیسے دوزخ کی بھٹی سے آگ کی لپکیں پھیلتی جا رہی ہوں، جو ہٹ ہٹ کر یوں تھپیڑے مارتی تھی کہ انسان تو کیا صحرا بوندلا جائے۔ دور تک کوئی زیرو اول تو نظر نہ آتا تھا، اگر کوئی تھا تو کفن کے 4 کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ دھوپ ایسی روشن اور تیز کہ پسینہ بھی بوکھلا گیا تھا، جو بار بار پیدا ہوتا اور اسی کی وجہ سے سوکھتا بھی جاتا۔ گرمی اور دھوپ کے یہی حرارے بھوتوں کی طرح گھوم گھوم کر آسمان کو چڑھ رہے تھے۔ چری اور گاچے کی فصلیں تو خیر ویسے ہی اپنی نزاکت کی وجہ سے کب کی جھلس چکی تھیں۔ اس گرمی میں برگد اور پیپل تک مرجھا گئے۔ الغرض جانوروں سے لے کر پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سب نے گویا فیروز پور ضلع سے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ عیالی اور چرواہوں کے علاوہ ہر ایک اپنے ہی گھر کا مہمان بن چکا تھا۔ گرمی کیا تھی، خدا نے مخلوقات کو عذاب دینے کا جولائی ایک بہانہ گھڑا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی اس قدر جوش میں اٹھتا جیسے ہر شے کو بھون کے کھا جائے گا۔ ایک پہر گزرنے کے بعد تو اس کی جولانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، دھوپ کے لپٹوں سے دھندلا کے رہ جاتی۔ اس شدید گرمی میں سردار سودھا سنگھ نے اپنے سفر میں تھوڑی سی مزید ترمیم کر لی۔ ایک تو اس نے تمام حالات کے پیش نظر اسٹیشن گرو ہرسا پر پہنچنے کا وقت 2 بجے کر لیا، اور دوسرا 30 بندوں کے بجائے ان کی تعداد 15 کر دی۔ سردار سودھا سنگھ نے اپنی اس ترمیم کی اطلاع ہرے سنگھ کو رات ہی چھدو کو بھیج کر سمجھا دی تھی، اور فیصلہ کر لیا گیا کہ دن چڑھتے ہی اسٹیشن گرو ہرزا پہنچ کر ریل کی آنے تک نتھا سنگھ کے پاس اس کے ڈیرے پر آرام کریں گے اور 4 بجے ریل پر سوار ہو جائیں گے۔ فیروز پور 1 دن کے بجائے 3 دن رہیں گے، پھر کسی وقت وہاں سے جھنڈو والا واپس آ جائیں گے۔ سردار سودھا سنگھ رات کے تیسرے پہر اٹھ کر گردوارے چلا گیا۔ وہاں اشنان کرنے کے بعد دیر تک گرنتھ پڑھتا رہا اور دل میں واگھرو سے وعدہ کرتا رہا کہ آج کا دن سلامت نکل جائے، اس کی دشمنوں اور مقدمے سے جان چھوٹ جائے تو وہ کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اس کے دل میں شیر حیدر کے خلاف جو ایک کسک تھی وہ اب دور ہو چکی تھی۔ گرنتھ پڑھنے کے بعد سودھا سنگھ نے سنت کو چاندی کے 10 روپے دیے اور باہر نکل آیا۔ واپس حویلی پہنچا تو دروازے پر ہرے سنگھ، جگبیر سنگھ اور بیدا سنگھ دوسرے بندوں کے ساتھ انتظار میں کھڑے تھے۔ سردار سودھا سنگھ کو دیکھ کر سب نے ست سری اکال کا نعرہ مارا، جس کا سودھا سنگھ نے بھی واہ گرو کے نعرے سے جواب دیا اور حویلی کے زنانہ حصے میں داخل ہو گیا۔ سردار سودھا سنگھ کو دیکھ کر بینت کور گرنتھ ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوئی، 7 چکر سر پہ سوارے، پھر اسے طاق میں رکھ کر سردار صاحب کے پاس آ گئی۔ سردار سودھا سنگھ نے بینت کور کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا، بنتو 6 نال روٹی دے دے، سفر لمبا ہے اور دھوپ دا کڑا تپ دا جاندا۔ بینت کور نے آج پہلی بار کامی کو آواز نہیں دی، بھاگ کر خود روٹی کا سامان کرنے لگی۔ اس کی اس قدر محبت اور چاہت دے کر سردار سودھا سنگھ کی آنکھوں میں بینت کور کے لیے جذبے سے بھرپور محبت غالب آ گئی۔ وہ اسے چپکے سے دیکھنے لگا۔ بینت کور اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کر سردار سودھا سنگھ کو کھلانے پر مصر ہوئی تو سودھا سنگھ منع نہ کر سکا۔ وہ اسی کے ہاتھ سے کھانے لگا اور کہا، بنتو آج تو نے مجھے کل کا منڈا بنا دیا ہے۔ وہ سودھا سنگھ کی بات سن کر مسکرائی اور بولی، سردار جی تسیں لوکاں واسطے وڈے سردار ہون گے، میرے واسطے تا کل دے منڈے ہی جے۔ کھانا کھانے کے بعد سردار سودھا سنگھ بینت کور کے ساتھ کم سے کم 2 گھنٹے تک پیار محبت کی باتیں کرتا رہا۔ اس وقت تک دن کے 9:30 بج چکے تھے۔ تب سردار سودھا سنگھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بینت کور نے سودھا سنگھ کو اپنے ہاتھ سے 5 ہتھیار باندھے، جوڑے لپیٹ کر پگڑی درست کی، پھر گرنتھ کو 7 دفعہ سر پر سے دوبارہ پھیرے دیے،
اس کے بعد حویلی کے اندرونی دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ جب تک سردار سودا سنگھ بگھی پر قدم رکھ کے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی اور اس کے اوجھل ہوتے ہی اپنے سینے کو پکڑ کر دروازے پر ہی بیٹھ گئی۔ بینت کور کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر شمع اور اجیت بھاگی آئیں اور اسے اٹھانے لگی، ساتھ ہی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ سودا سنگھ بگھی پر بیٹھ کر جھنڈو والا کی گلیوں سے نکلا تو 10 بجے کا سورج سامنے آ چکا تھا۔ گاؤں کے بعض لوگوں نے واگروئی کی سرکار میں اس کے رکھ کے لیے جی سے دعا کی اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ سودا سنگھ کی بگھی اور اس کے متروں کے گھوڑے گرو ہرسا کی طرف دوڑنے لگے۔ سڑک کچی گرد و غبار سے اس قدر بھری تھی کہ گھوڑوں کی ایک ایک ٹاپ سے 2-2 کلو گرد کا میدان اٹھ کر منہ آتا، جو نتھنوں سے ہوتا ہوا تلی تک چلا جاتا۔ یہ گرد اس لیے بھی زیادہ تھی کہ ایک تو پورے 6 ماہ سے بارش کا قطرہ نہیں گرا تھا، دوسرا ہر وقت لکڑی کے پہیوں والے گڈھے چلنے اور چارہ ڈھونے والی گدھیوں اور بیلوں کے کھروں سے پس پس کر اتنا باریک ہو گیا کہ اسے مٹی کا میدان ہی کہہ لیجیے۔ سڑک کے دونوں طرف سرکنڈوں کے کت والے اونچے جھاڑ اور کیکر کے سیاہ پیڑ سردار سودا سنگھ کی بگھی کی الٹی سمت بھاگتے جاتے تھے۔ دھوپ اتنی زیادہ تھی کہ اسے کیکروں کے سائے بھی ڈر کر کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ خشک ٹہنیوں پر بجڑوں کے آلنے لٹکتے ہوئے ایسے ہلتے جیسے ان کے اندر بھوت ہونکتے ہوں۔ کبھی کبھی سرمئی فاختہ یا بجڑا سامنے سے ایک دم پھڑ پھڑا کر اڑتا اور دور تک دھوپ میں غائب ہو جاتا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں سے چوہے، کرلے اور گلہریاں بھی ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف کو بھاگ اٹھتی، جن کی پرواہ نہ گھوڑوں کو تھی اور نہ ہی سواروں کو۔ سودا سنگھ کو پٹیالے سے آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک جھنڈو والا سے باہر نہیں نکلا تھا، جس کی ایک وجہ تو دشمنی تھی، لیکن اصل میں اس بار اتنی گرمی بھی تھی کہ گھر سے باہر نکلنا بھٹی میں سر دینے کے برابر تھا۔ گرو ہرسا جھنڈو والا سے 15 میل تھا، جو بگھی اور گھوڑوں کے لیے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن لو کے تھپیڑوں اور دھوپ کے غبار سے جانوروں کو بخار سا چڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تیز دوڑانا بھی درست نہیں تھا، لہٰذا وہ دل کی چال چلتے گئے۔ ریل میں ابھی کافی دیر تھی، ادھر ادھر خطرے والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے جانوروں کو دوڑانے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھوڑے چلتے چلتے جب 12 میل کے فاصلے پر دیوے کھو پہنچے تو سردار سودا سنگھ نے کہا، مترو، کچھ دیر کے لیے سواریاں روک دو اور جانوروں کو پانی پلا لو، خود بھی آرام کر لو۔ دیوے کھو کی یہ جگہ سردار دیوے سنگھ کی ملکیت تھی، جو سودا سنگھ کے والد کا بڑا ہی گہرا متر تھا، اور اب اس پر اس کے بیٹے سردار ٹہل سنگھ کا قبضہ تھا۔ یہاں ایک بڑے سے بوڑ کے سائے والی ٹھنڈی جگہ تھی، جس کے نیچے ایک ٹھنڈے پانی کا رہٹ بھی چل رہا تھا۔ ہریاول پینے والے اور بھنگ کوٹنے والے سارا دن اس کھو پر بیٹھے باتوں کے طوطے اڑاتے اور نشے میں غین ہو کر لیٹے رہتے، اور سارے جہان کی خبریں یہیں بیٹھے لیتے دیتے۔ اکثر راہی پاندیوں کا بھی یہی ٹھکانہ تھا۔ سردار سودا سنگھ گرو ہرسا منڈی آتے جاتے یہاں آرام کر کے بوڑ کی چھاؤں سے لطف لیا کرتا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا تھا کہ سردار صاحب کو اس بوڑ سے خاص رغبت تھی۔ آج بھی سودا سنگھ یہاں پہنچا تو اس کا بوڑ کو دیکھ کر جی للچا گیا۔ اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر رکنے پر ہی اکتفا کیا، اگرچہ یہ غیا منصوبے میں شامل نہیں تھا، اور منڈی گرو ہرسا بھی اب 3 میل ہی رہ گیا تھا۔ سردار ہرے سنگھ نے سودا سنگھ کو ایک دفعہ نہ رکنے کا ہلکا سا کہا بھی، لیکن سردار سودا سنگھ نے کہا، ہرے سنگھ بیٹھ جا، کچھ دیر آرام کر لے، جانور گرمی سے بوندلا گئے ہیں۔ سردار سودا سنگھ کو دیکھ کر ٹہل سنگھ اور دوسرے تمام لوگوں نے اٹھ کر پرنام کیا، پھر بھاگ کر مونڈے اور چارپائیاں اکٹھی کرنے لگے تاکہ سب بیٹھ جائیں۔ سردار سودا سنگھ نے ہر ایک کو الگ الگ پرنام کا جواب دیا اور ایک بڑی سی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لو بھائی مترو، کسی نے اشنان کرنا ہے تو کر لو، اور جانوروں کو بھی پانی وانی پلا کے تازہ دم کر لو۔ پھر ٹہل سنگھ کی طرف منہ کر کے، او بھلیا لوکا، سب متروں کو اور مجھے لسی پلا، گرمی نے تو پورے ہڈوں سے پانی کھینچ لیا۔ اتنا کہہ کر سردار سودا سنگھ اسی چارپائی پر لیٹ گیا۔
इसी इसना में एक पांधी जो वहां बैठा आराम कर रहा था उठा और अपनी सांडनी पर सवार हो गया, जो थोड़े फासले पर बैठी जुगाली में मसरूफ थी। टहल सिंह लस्सी लेने के लिए अपनी हवेली की तरफ रवाना हो गया और सुधा सिंह के बंदे गर्मी के मारे रहट के ठंडे पानी में नहाने के लिए लंगोट कसने लगे। चंद ही लम्हों में 30 फुट लंबे चौड़े खाड़े में दाखिल हो गए। इतने में सांडनी सवार नजरों से ओझल हो गया, जिसकी किसी ने भी परवाह नहीं की। बरगद का तना कम से कम भी 20 फुट कतर का था और उसके बड़े बड़े टहनों का फेर करीबन 4 कनाल में था। बोर्ड की शाखों पर चौड़े पत्तों की सब्ज चादरें, सैकड़ों परिंदों की सुरीली आवाजें और फुरेरियां लेती उनकी उडारियां, उनके बार बार एक शाख से दूसरी शाख पर फुदकने और चहचहाने के साथ रहट की टेंडों से नालियों में बहते शफाफ और ठंडे पानी के तरेड़े मौसम की हिद्दत को इतना कम कर रहे थे कि सरदार सुधा सिंह को नींद आने लगी। मगर उसे खूब पता था कि रेल का वक्त उसकी अपनी मिल्कियत में नहीं, जिसे तब्दील करके 2 घंटे मजीद बढ़ा दिया जाता। फिर भी 2 बजने में काफी देर थी, क्योंकि अभी तक 12 हुए थे, इसलिए कुछ देर आराम कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। सुधा सिंह आराम से चारपाई पर लेट गया तो ठंडी छांव ने इतना सुरूर किया कि उसने इरादा किया अब नत्था सिंह की हवेली में जाकर आराम करने के बजाय यहीं पर टिकते हैं। रेल जाने में 1 घंटा रह जाएगा तो यहीं से उठकर भाग चढ़ेंगे। कौन सा बंडी गुरु हरसा दूर रह गया है। थोड़ी देर गुजरी थी। टहल सिंह लस्सी के 2 दोने भर लाया। लस्सी काफी गाढ़ी थी, इसलिए उसने उसमें रहट का ठंडा पानी भी डाल दिया। फिर पीतल के कलई शुदा छन्ने भर भर के सबको पिलाने लगा। पीत सिंह, जगबीर, पैदा सिंह वगैरह को नहाते देखकर हरे सिंह का दिल भी कर रहा था कि वो भी कपड़े उतार कर पानी के खड्डे में उतर जाए, लेकिन वो लस्सी पीकर वहीं बैठ गया। सुधा सिंह लस्सी पीकर दोबारा चारपाई पर लेट चुका था, बल्कि अब उसके खर्राटे भी शुरू हो गए थे। उधर सब मित्र खाड़े से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके गंडासे, छुइयां और कृपाने चारपाइयों पर पड़ी ऊँग रही थी। हत्ता के पीपल ने अपना तमाम साया मगरिब की तरफ से खींचकर शाखों के नीचे कर लिया और दोपहर 1 बजे का तबल बजा दिया। हरे सिंह पहले तो सारी कैफियत से उकता रहा था, लेकिन जब उसे भी बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो उसने भी चंद लम्हे लेटकर आराम करने की ठानी। हरे सिंह सर से पगड़ी उतार कर अभी सीधा ही हुआ था कि उसे दूर से धूप की चुंधिया देने वाली सफेदी में गहरा गिरदो गबार उड़ता दिखाई दिया। हरे सिंह के दिल में जो छुपा हुआ डर और हौल था वो अब बिल्कुल सामने आने लगा। उसने जल्दी से पकड़ी दोबारा सर पर रखी, बर्छी पकड़ी और उठकर सुधा सिंह को सख्ती से झंझोड़ा। सुधा सिंह भी उठकर आंखें मलने लगा, मगर उसे अभी तक कुछ सुझाई न दिया। हरे सिंह ने नहाने वालों को भी इस तरह बंगेज आवाज में पुकारा, जिसे सुनकर सब एक मर्तबा दहल गए। कुछ नहाकर पहले ही निकल चुके थे। जो नहा रहे थे वो हरे सिंह की आवाज सुनकर पटके बांधे खाड़े से बाहर छलांगे मारने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सच पूछें तो सरदार हरे सिंह के सिवा कोई भी इस अचानक मौका के लिए तैयार न था। इससे पहले कि वो संभलते, चौधरी गुलाम हैदर उनके सर पर आन पहुंचा और चंद कदम के फासले पर रुककर चिंघाड़ते हुए एक बुलंद आहंग नारा मारा और गोलियों से भरी हुई विलायती राइफल सीधी कर ली, जिसका घोड़ा पहले ही चढ़ा हुआ था। गुलाम हैदर के अलावा अमानत खान के हाथों में भी राइफल थी। बाकी सब के हाथों में बर्छियां और डांगों पर चढ़ी हुई छुइयां चमक रही थी, जिनकी तादाद 35 के करीब थी। वो सब भी नारे मारने लगे और हथियार कस के 10 बंदों ने आनन फानन बरगद के पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भागने ना पाए। दूसरे 25 आदमी हर तरह से मुसल्ला गुलाम हैदर की पुश्त पर जम गए। हरे सिंह, जो सुधा सिंह के बाकी बंदों की निस्बत लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, इससे पहले कि वो आगे बढ़कर वार करता, अमानत खान वट्टू ने पहले सीधा उसे पर फायर खोल दिया। गोली हरे सिंह के सीने में लगी और वो लड़खड़ा गया। इसके बावजूद उसने आगे बढ़कर इंतहाई बहादुरी के साथ वाह गुरु का नारा मारा और अमानत खान के ऊपर बर्छी का एक भरपूर वार किया,
جو امانت خان کے گھوڑے پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے دائیں ٹانگ پر لگا اور اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ ہری سنگھ دوسرا وار کرتا، امانت خان رائفل میں کارتوس دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے رائفل کی نال ہری سنگھ کے سینے پر رکھ کر دوسرا فائر کر دیا۔ اس فائر کے لگتے ہی ہری سنگھ کی آنکھیں بے نور ہو گئیں اور وہ ایک ہی دم لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اسی اثنا میں غلام حیدر بھی اپنی میگزین سودا سنگھ کے بندوں پر خالی کر چکا تھا۔ اچانک ان بلاؤں کو دیکھ کر سودا سنگھ کے بندوں نے ہتھیار تو سنبھال لیے تھے، مگر وہ جم کر مقابلہ کرنے سے قاصر تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ چودھری غلام حیدر اور امانت خان کی رائفلوں کا اپنی ڈانگوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے۔ دوسری طرف غلام حیدر کے ڈانگوں اور برچھیوں والے ساتھی بھی ان سے دگنی تعداد میں وہاں کھڑے تھے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر حملے کا جواب دیتے، گولیوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اونٹوں کا سہارا لینے لگے۔ لیکن غلام حیدر نے ان کو اس طرح گھیر لیا کہ ہر طرف سے ان کی پشتیں خالی ہو گئی۔ اس سوڑ کو دیکھتے ہوئے آخر جگبیر اور پیت سنگھ نے واہ گرو کا نعرہ مارا اور شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ہجوم میں داخل ہو گئے، مگر ان کو بھی اپنے جوہر دکھانے کی مہلت نہیں ملی۔ گولیوں نے انہیں بھی ہری سنگھ کی طرح اوٹ سے نکلتے ہی زمین بوس کر دیا۔ غلام حیدر کی رائفل ولایتی ہونے کی وجہ سے اس کی میگزین میں 6 گولیاں موجود تھیں، جنہیں وہ ایک ایک کر کے لگاتار چلا رہا تھا۔ میگزین ختم ہو جاتی تو اسے اتار کر اپنے پیچھے کھڑے جانی چھینپے کی طرف بڑھا دیتا اور بھری ہوئی میگزین اسے پکڑ لیتا۔ جانی اگلی میگزین خالی ہونے تک پہلی میگزین میں گولیاں بھر دیتا۔ اسی افراتفری میں سودا سنگھ کو سنبھلنا تو ایک طرف، چارپائی سے اٹھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ چارپائی پر بیٹھے ہی غلام حیدر اور امانت خان کے فائروں اور اپنے بندوں کو گرتے دیکھتا رہا۔ سودا سنگھ کی چارپائی کو غلام حیدر کے بندے گھیر چکے تھے اور اس کو اٹھنے کی نوبت نہیں تھی۔ فائر سودا سنگھ کے کئی بندوں کو لگے، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گر کر لونٹیاں لینے لگے۔ فائر بہت نزدیک سے کیے گئے تھے، اس لیے بہت مؤثر تھے۔ جب تک غلام حیدر کی رائفل سے گولیاں نکلتی رہتی، امانت خان اپنے بندوں کی اوٹ میں جا کر بندوق میں نیا کارتوس بھر لیتا اور گھوڑا دوڑا کر سودا سنگھ کے بندوں میں سے کسی ایک کو تاک کر نشانہ مارتا۔ سودا سنگھ کے بندے بھاگنے لگے تو غلام حیدر نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پیچھے بھاگ کر ان پر فائر کرنے لگا۔ نعروں کی گونج اور گولیوں کی آگ میں اتنا شور بلند ہوا کہ انسان تو کیا، برگد کی شاخوں پر پھدکنے والے پرندے بھی ایک ہی دم اڑ کر دھوپ کی پناہ میں چلے گئے اور دہکتی سفید فضا میں اڑنے اور شور مچانے لگے۔ ان پے در پے رائفلوں کے فائروں میں سودا سنگھ کے بندے ایک طرف، خود غلام حیدر کے بندوں کو بھی ڈانگ برچھی کے جوہر دکھانے کا موقع نہ مل سکا۔ اتنا ضرور ہوا، غلام حیدر کے بندے دگنے ہونے کی وجہ سے سودا سنگھ کے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ذرا بھی جرأت نہ ہوئی۔ اس مار دھاڑ میں سودا سنگھ کے جگرے والے آدمی ہری سنگھ، جگبیر، بیدا سنگھ اور پیت سنگھ تو پہلے ہی گر چکے تھے۔ باقی کو بھی غلام حیدر اور امانت خان آگے بڑھ کر اور انہیں گھیر گھیر کے فائر مار رہے تھے۔ سودا سنگھ چارپائی پر صدمے سے گرا ہوا تھا اور اسے جانی چھینپے نے جوڑوں سے پکڑ رکھا تھا۔ آپا دھاپی اتنی بڑی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا اور سودا سنگھ کے 10 بندے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 2 بندے بھنگ پینے والے بھی اسی فائرنگ میں چل بسے۔ باقی کے 5-6 بندے گھوڑوں پر چڑھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ غلام حیدر نے ان کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس بورڈ کے نیچے سردار سودا سنگھ کی چارپائی کے پاس آ گیا۔ سودا سنگھ کا جوڑا کھل چکا تھا اور چہرہ زرد ہو رہا تھا، لیکن ابھی ہوش و حواس ضائع نہیں ہوئے تھے۔ غلام حیدر نے سودا سنگھ کو جوڑوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور کہا، سدھے، مجھے پہچان، میں ہوں شیر حیدر کا بیٹا غلام حیدر، جس کی ملاقات کا تجھے بڑا شوق تھا اور جس کے بندوں کو تو نے ناجائز مار دیا۔ تجھے اپنے ہری سنگھ، جگبیرے اور دمے پر بڑا مان تھا۔ وہ دیکھ، میں نے ان کی چھاتیاں کھول دی ہیں۔ کہاں گئے ان کی دیگی، لوہے والی برچیاں اور گنڈاسے؟ اب تو سمجھ لے، غلام حیدر نے اسی برگد کے نیچے تجھے سزائے موت سنا دی ہے۔ اب چل تو بھی انہی کے پاس، مگر تیرا اور ان کا ٹھکانہ ایک جگہ پر نہیں ہو سکے گا۔
سدھا سنگھ نے آنکھیں اوپر کر کر غلام حیدر کی طرف دیکھا جو موت کا فرشتہ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ غلام حیدر کا لمبے بر والا لال رنگ کا لاچا، سفید کرتا اور سنہری تلے والا کھسا سدھا سنگھ کی آنکھوں میں تیر بن کر لگا۔ غلام حیدر کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور ان میں خون چڑھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں رائفل جس کی نال سے بارود کی بو دھواں بن کر نکل رہی تھی اور سدھا سنگھ کی ناک کو چڑھ رہی تھی۔ سدھا سنگھ نے غلام حیدر کو آج سے 12-13 سال پہلے، جب وہ یہی 10 سال کا ہوگا، اپنے باپ شیر حیدر کے ساتھ تحصیل مکسر میں ایک پنچایت میں دیکھا تھا۔ اس وقت تو یہ لڑکیوں کی طرح چٹا گوڑا ایک بچونگڑا سا لگتا تھا، مگر اب کتنا بڑا قاتل ہو گیا تھا۔ سدھا سنگھ نے اسی حالت پہ سوچا، بنتو سچ کہتی تھی، یہ مسلے بڑے بھگیاڑ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بھگیاڑ ہوتے ہیں۔ آخر یہ غلام حیدر مجھے کھا ہی گیا۔ جب سدھا سنگھ کو بچنے کا گمان نہ رہا تو اسے پھر بنتو یاد آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بینت کور کو 2 ہتھڑ زور زور سے پیٹتے اور بین کرتے دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس نے دوبارہ غلام حیدر کی آواز سنی، سدھے، یہ نہ کہنا میں تیری ہی موت بن کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عبد الگجر اور شریف بوتلا بھی تیرے ساتھ آ ملیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا استعفیٰ کی پیشیاں فیروز پور کی عدالت کے بجائے تحصیل جلال آباد میں ہی لگا دی جائیں۔ میرے پاس بار بار فیروز پور جا کر تاریخیں بھگتنے کا وقت نہیں، اس لیے میں نے یہیں عدالت لگا کر فیصلہ کر دیا۔ سدھا سنگھ نے غلام حیدر کی بات سنی تو ایک دم تڑک کر بولا، غلام حیدر، کوئی گل نہیں، سدھا سنگھ مرد ہے، زنانی نہیں کہ تیرے آگے بنتی کرے گا۔ مار دے گولی، پر گولی سینے پر مارنا، اور یاد رکھنا کسی مرد کو مارا تھا۔ غلام حیدر نے سردار سدھا سنگھ کے دل پر رائفل کی نال رکھ کر گھوڑا دبا دیا۔ غلام حیدر نے میگزین ایک دفعہ پھر بھر لی تھی، اس لیے وہ پوری کی پوری سدھا سنگھ پر خالی کر دی۔ اس فائر کے چلنے کے ساتھ ہی خون کے تیز فوارے نے پوری چارپائی لال کر دی۔ سدھا سنگھ کو مارنے کے بعد غلام حیدر نے کچھ دیر تک تمام لاشوں کا جائزہ لیا، پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور سب ساتھیوں سے کہا، بھائیو، امانت خان کے علاوہ تم سب سیدھے تھانے گرو ہرسا جا کر حوالات میں بیٹھ جاؤ اور یہ برچیاں اور ڈانگیں وہیں تھانے میں جمع کرا دو، اور سمجھ لو تم ہمارے پاس آئے ہی نہیں۔ پھر امانت خان کی طرف منہ کر کے، میں اور امانت اللہ نے چاہا تو جلد ہی چک میگھا پہنچتے ہیں۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ غلام حیدر کے تمام بندوں نے تڑپتی ہوئی لاشوں کو وہیں چھوڑا جن میں اب کوئی بھی زندہ نہیں رہا تھا، اور سیدھے تھانہ گرو ہرسا کی طرف سانڈنیوں اور گھوڑیوں پر چڑھ کر چل پڑے۔ 1 گھنٹے بعد جب چک میگھا 1 میل رہ گیا تو غلام حیدر نے کہا، میاں امانت، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کو آرام دے لیں تاکہ تازہ دم ہو جائیں، آگے ہمیں اس قہر کی گرمی میں مسلسل بھاگنا پڑے گا۔ دونوں شرینے کے سائے میں اپنے گھوڑوں کو ٹھہرا کر نیچے اترے، گھوڑوں کو درخت کے نیچے کھڑے ہوئے نلکے سے پانی پلایا، خود پیا، پھر گھوڑوں کو سانس دلانے لگے۔ غلام حیدر نے کہا، امانت خان، گھبرانا نہیں، اپنی رائفل کی نال کو اچھی طرح صاف کر لے۔ مجھے پکا یقین ہے ابھی سدھا سنگھ کے بننے کی خبر چک میگھا تک نہیں پہنچی، البتہ تھانہ گرو ہرسا اس خبر سے گونج گیا ہوگا۔ امانت خان بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس پڑا اور کہنے لگا، چودھری غلام حیدر، گھبرانا نامردوں کے حصے میں لکھا گیا۔ میں تو پیدا ہوا ہوں تو انہی چکروں میں پڑ گیا تھا۔ یہ میری پہلی لڑائی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر منڈی گرو ہرسا میں خبر پہنچ گئی تو مجھے پکا یقین ہے فرنگیوں کی جیپیں ہمارے کھرے میں ہوں گے، لیکن خطرے امانت کی زندگی کا حصہ ہے۔ اتنا کہہ کر امانت خان اٹھ کر گھوڑے کو کھولنے لگا۔ غلام حیدر نے بھی اپنے گھوڑے کی لگام شرینے کے تنے سے کھول لی۔ اس کے بعد دونوں چھلانگیں مار کر گھوڑوں پر چڑھ گئے اور رائفلیں کاندھوں پر رکھ کر چک میگھا کی طرف چل پڑے۔ چک میگھا 300 نفر کی آبادی کا چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں زیادہ بڑے زمیندار نہیں تھے۔ لوگوں کے پاس 50-50 یا 100 ایکڑ کے قریب رقبہ تھا۔ اس میں وہ گندم اور چارہ کاشت کرتے تھے۔
اس کے علاوہ 1-2 سیو بیریوں کے باغ بھی تھے۔ چک میگھا کے مغرب کی طرف سے ایک نہر حکومت نے کافی پہلے نکال دی تھی، جو قصور کے مقام سے درائے ستلج سے نکال کر فیروزپور کو کاٹتی ہوئی بنگلہ فاضلکا تک چلی جاتی۔ چک میگھا کی زمینوں کو اسی نہر کا پانی سیراب کرتا اور لوگ قدرے خوشحال تھے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں میں عبدالگجر اور شریف بودلہ ہی کچھ بڑے تھے، جن کی زمین 250-300 کے لگ بھگ تھی۔ یہ زمین غلام حیدر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن ان دونوں میں خود سری انہیں کسی نہ کسی دشمنی میں ضرور الجھائے رکھتے، اور گاؤں میں بھی ان کا فساد اپنے سے چھوٹے زمینداروں کے ساتھ چلتا رہتا۔ اکثر کو یہ دونوں مل کر دبائے رکھتے۔ ڈیرا کافی کھلا تھا، جس کے اندر نیم کے 2 پیڑ انتہائی گہرا سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس سائے میں 5-6 چارپائیوں پر کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے، جن میں عبدالگجر اور شریف بودلہ صاف نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے رکتے ہی لوگوں میں ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ڈیرے سے باہر نکل کر بھاگنے کی جرت کسی کو بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دروازے پر غلام حیدر اور امانت خان وٹو رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ غلام حیدر نے عبدالگجر کو مخاطب کر کے کہا، او حرامی، تیار ہو جا، غلام حیدر نیوندرا ڈالنے آ گیا ہے۔ یہ بھی جان لے، تیرے باپ سودا سنگھ کو اس کے گروجو کے حوالے کر آیا ہوں، لیکن افسوس کہ تو اس کی چتا میں آگ نہ سیک سکے گا۔ وہ بیچارہ بھی تیرے سیاپے اور تیری چرپائی کو گندھا دینے جوگا نہیں رہا۔ موت کو اتنا سامنے دیکھ کر عبدل اور شریف کے ایک بار اوسان تو خطا ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت کر کے اپنے بندوں سے کہا، او دلے کیا دیکھتے ہو، پکڑو اس کو اور ڈانگوں سے کچل دو۔ عبدل کی آواز سن کر کچھ لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن اتنا وقت کہاں تھا۔ دونوں نے فائر کھول دیا اور لگاتار گولیاں برسانے لگے، جس سے 3-4 بندے گر گئے۔ کافی سارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے۔ اسی اثنا میں موقع پا کر عبدالگجر بھاگنے لگا۔ اتنے میں غلام حیدر اور امانت خان رائفل میں دوبارہ گولیاں بھر چکے تھے۔ انہوں نے دوبارہ تاک تاک کے فائر کرنے شروع کر دیے، جو عبدالگجر اور شریف بودلے کے جسموں کو چھیدتے ہوئے نکل گئے، اور ڈیرے کا ویڑا منٹوں میں لہو لہان ہو گیا۔ ہر طرف لاشیں اور خون ہی خون پھیل گیا۔ نیم کے درختوں سے پرندے اڑ اڑ کر شاخوں کو چھوڑنے لگے۔ باقی لوگ یا تو بھاگ گئے یا چارپائیوں کے نیچے گھسے ہوئے تھے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد غلام حیدر اور امانت خان گھوڑے آگے بڑھا کر لاشوں کے قریب آئے اور دوبارہ عبدل اور شریف پر 1-1 2-2 فائر کیے، پھر واپس چل دیے۔ باہر نکلتے ہی دونوں نے گھوڑیوں کی ایڑیاں لگا دیں۔ ادھر چک میگھا میں ہر طرف چیخ چنگھاڑا اور ماتم شروع ہو گئے۔ عبدالگجر اور شریف بودلے کے ساتھ 3 اور لاشیں بھی اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا جیسے لوگوں پر ایک خواب کا سا سما گزرا ہو۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔